یہ بتائیے گا جو جن لوگوں کے مرنے کے بعد لوگ ان کو قرآن پاک پڑھ کے جو ہے وہ بخشتے ہیں، ان کے لیے نیک اعمال کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، اس کا فائدہ جا رہا ہوتا ہے؟ صدقہ خیرات کا تو فائدہ جاتا ہے. سب سے بڑھ کر جو چیز ہو سکتی ہے وہ دعا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی نشانی بتائی ہے. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اہل ایمان وہ ہیں جو اپنے سے پہلے لوگ دنیا سے جا چکے ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. اور یہ اللہ نے کیسا بندوبست کیا ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ 5 حق ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب وہ مر جائے اس کا جنازہ پڑھے اور جنازے میں ہم مغفرت کی دعا کرتے ہیں، یہ اسے نفع پہنچانا ہے. پھر مسلم شریف میں حدیث ہے جس کے جنازے میں 40 ایسے لوگ شریک ہوں جو شرک نہ کرتے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت اس شخص کے حق میں قبول کر لے گا. پھر ابو داؤد میں حدیث ہے جب اپنے بھائی کو دفنا چکو تو اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر اس کی قبر کے سوالات کی استقامت کے لیے دعا کرو. پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت عمر بن عاص نے کہا جب میں مر جاؤں تو میری قبر پہ اتنی دیر بیٹھے رہنا جتنی دیر ایک اونٹ کو نہر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی 2 سے 2.5 گھنٹے، تاکہ میں قبر سے مانوس ہوں اور اللہ تعالیٰ کے آئے ہوئے فرشتوں کو جواب دوں. ایک صحابی کہہ رہے ہیں تو ان کا تو یہ عقیدہ تھا کہ اسی قبر میں سوالات ہوتے ہیں اور اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے. پھر مسلم شریف میں باقاعدہ حدیث ہے جو آپ نے قبرستان جا کے دعا مانگنی ہے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. جو یہاں پہ مومنین اور مسلمین دفن ہو، تم پر سلام ہو، ان قریب ہم بھی مر کے تمہارے پاس آنے والے ہیں، ہم اپنے لیے اور تمہارے لیے اللہ کے حضور عافیت کا سوال کرتے ہیں. اور پھر جو صدقہ ہے وہ تو پہنچنا ہی پہنچنا ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ میت کو سوائے 3 چیزوں کے کسی چیز کا نفع نہیں پہنچتا. نمبر 1 جو اس نے صدقہ جاریہ کیا اپنی زندگی میں، ظاہر ہے اس کا ہے، اس کے مرنے کے بعد بھی جاری ہے. کسی نے کوئی کنواں کھدوا دیا اسے ثواب ملے گا. اسی طریقے سے دوسرا علم کی بات، جس طرح امام بخاری امام مسلم نے کتابیں لکھی ہیں ان کو آج تک ثواب مل رہا ہے. تیسرا نیک اولاد، وہ خود صدقہ جاری ہے، اس کی دعائیں، اس کے اعمال کا آٹومیٹکلی ثواب ماں باپ کو پہنچتا ہے. وہ ماں باپ کی انویسٹمنٹ ہے، ماں باپ زندہ ہو یا مردہ ان کو ثواب ملنا ہی ملنا ہے. بخاری میں سنن نسائی میں حدیث ہے، ایک صحابی سعد ابن عبادہ کہتے ہیں کہ میں سفر پہ تھا، میری والدہ فوت ہو گئی، تو میں نے نبی علیہ السلام سے واپسی پہ پوچھا کہ یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہوگی، کیا میں ان کی طرف سے اگر صدقہ کروں تو انہیں ثواب ملے گا؟ تو نبی علیہ السلام فرمایا ہاں ملے گا. تو انہوں نے ایک کنواں کھدوایا، اس کنویں کا نام ہی پڑ گیا ام سعد کا کنواں. تو اصالہ ثواب کی مختلف فارمز ہیں، لیکن یہ قرآن خوانی، یہ بخشنا، یہ والا معاملہ نہیں ہے.